إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رسول جو دیں اسے لے لو اور جس سے وہ تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوه ما استطعتم. جب تمہیں کسی چیز کا حکم دو کرنے کا تو بقدر استطاعت اسے کرو، اسے بجا لاؤ. واذا نهیتکم عن امر فانتهوا. اور جب کسی چیز سے روکو تو کلی طور پر اس سے رک جاؤ. ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق چلنا ہے. ایک مسلم کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. کیا کسی راستے میں اللہ اس کے رسول چل رہے ہیں ہم آگے نہ چلے جائیں؟ کیا مطلب ہے؟ آیت کا مفہوم واضح ہے کہ جہاں قال اللہ و قال الرسول موجود ہو وہاں ہم قیل و قال نہ کریں، وہاں ہم چونچرا نہ کریں. ہم وہاں بغیر کسی شک و شبہ کے اسے قبول کر لیں. اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو گویا کہ ہم کتاب و سنت کے پیروکار ہیں. خواہش نفس کے مطابق ہم نہیں چلتے ہیں. آج کل جو گمراہی دیندار طبقہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کتاب و سنت والا ہوں. وہ نام لیتے ہیں کہ کتاب و سنت میں یہ چیز موجود ہے. وہ پیج اور صفحے کے ساتھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن پھر آپ اس دنیاوی دوڑ میں جب دیکھتے ہیں اور زمینی سطح پر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ کمی کیوں محسوس کرتے ہیں آپ؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت کے نہیں پیروکار ہوتے ہیں. ہم خواہش نفس کے پیروکار بن جاتے ہیں اور اپنے نفس کے عابد بن جاتے ہیں. قرآن میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے، لیکن نہیں فلاں امام کے قول پر عمل کریں گے. ہم آیت کو منسوخ بتا دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعبیر کر دیں گے، یا سنت کو منسوخ قرار دیں گے، آیت کی تعبیر کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جس امام کو فالو کیا ہے یا ہم جس مذہب پر چل رہے ہیں وہ بھی کسی مجتہد سے ہم نے لی ہے، اور اس مجتہد کے سامنے بھی یہ آیت تھی، اس مجتہد کے سامنے بھی حدیث تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجہ جواز اس کے پاس تھی جس کی وجہ سے اس نے قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے اور حدیث رسول کی مخالفت کی ہے. اس شبہے کی بنیاد پر ہم کتاب و سنت کو ترک کر دیتے ہیں اور اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں. ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اسے آپ نے دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا. تو پھر کیا آپ ایسے شخص کی طرف سے کچھ ذمہ دار ہو سکتے ہیں، کچھ ضمانت دے سکتے ہیں جس نے اپنے خواہش نفس کی غلامی کی ہو؟ تو جب ہم خواہشات نفسانی کے غلام بن جائیں گے، خواہش نفس کے غلام بن جائیں گے، تو ہم کتاب و سنت کو فالو نہیں کر سکتے ہیں. اس کو پہلے کچلیے پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس سے جو شخص نہ نمٹ سکے وہ میدان جنگ میں کبھی شمشیر بکف ہو کر کے نہیں آ سکتا ہے. جو اپنے نفس کو کچل نہ سکے اور اپنے نفس پر فتح نہ پا سکے، یہ ہمارے اندر آپ کے اندر بڑی کمی ہے. مؤذن صبح سویرے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے. یہ بھی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، صلاۃ نیند سے بہتر ہے. پھر بھی ہم گرمی میں ٹھنڈ بستر اور ٹھنڈی میں گرم بستر نہیں چھوڑتے.
کیوں؟ کیونکہ خواہش نفس کے غلام ہیں۔ اگر کتاب و سنت کو ہم فالو کریں تو بستر چھوڑ کر کے، کمرہ چھوڑ کر کے ہم مسجد کی طرف رواں ہو جائیں گے۔ جہاں قال اللہ و قال الرسول ہو، کیوں ہم قیل و قال کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی باتیں وہاں رکھتے ہیں؟ کیوں ہم قیاس رائیوں کی طرف جاتے ہیں؟ کیوں ہم آپس میں جھگڑے دنگا فساد کرتے ہیں؟ صرف اپنے نفس کو نہ کچلنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں ائمہ کے اقوال کے روشنی میں، حدیث رسول کے روشنی میں۔ اس موضوع کو آگے ہم واضح کریں گے انشاءاللہ۔ بس آج اتنی باتیں صرف رکھیں کہ ہم جو سیدھے ڈگر سے جب ہم ہٹتے ہیں، اس ہٹنے کی وجہ اگر خواہش نفس ہو تو انسان کہیں تک جا سکتا ہے اور کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے غیر عالم ہو۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کو فالو کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔